کرسینہ ایک روز اپنی خوابگاہ میں بیٹھی ہوئی نہ جانے کن سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ دروازے پر گودیرا نمودار ہوا۔ وہ بڑے دھیمے سے لہجے میں کرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گودیرا کو دیکھ کر کرسینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ چھلانگ لگانے کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف بھاگی اور گودیرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ جس نشست پر وہ بیٹھی ہوئی تھی گودیرا کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر بڑے اشتیاق اور تجسس میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اچھا بتاؤ، جو پیغام میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے پہنچایا، اور کیا تمہاری احمد بن یالا سے ملاقات ہوئی؟ جواب میں گودیرا مسکرایا، پھر جو گفتگو اس کی امیر عبد الرحمن کے خیمے میں امیر اور احمد بن یالا کے ساتھ ہوئی تھی وہ تفصیل کے ساتھ اس نے سنا دی۔ جب وہ خاموش ہوا تب حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے گودیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، کیا امیر عبد الرحمن نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا تھا؟ اگر ایسا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں جسے مسلمانوں کے امیر نے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب گودیرا بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کرسینہ میری بیٹی، امیر نے ایک بار نہیں کئی بار آپ کو بیٹی کہہ کر پکارا، بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ میں واپس جا کر کرسینہ سے کہوں کہ بیٹی جو پیغام تم ہمیں پہنچاتی رہی ہو اس کے لیے ہم تمہارے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ کرسینہ کچھ دیر خاموش رہی، شاید خوشی سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر بڑے شوق سے گودیرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا اس موضوع پر احمد بن یالا سے بھی تمہاری گفتگو ہوئی؟ گودیرا مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے مجھے امیر عبد الرحمن کے خیمے میں پیش کیا گیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت احمد بن یالا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب آپ کا پیغام دیا تو وہ دونوں بے حد خوش ہوئے۔ امیر عبد الرحمن نے کئی بار آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو بیٹی کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد مجھے احمد بن یالا کے ساتھ بھیج دیا۔ احمد بن یالا نے اپنے لشکر کے اندر میری رہائش اور قیام کا بہترین بندوبست کیا، اور جس وقت وہ خود کھانا کھاتا تھا مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا۔ میں نے ایسا رحم دل شخص بہت کم دیکھا ہے۔ اس کی شجاعت اور دلیری کی داستانیں تو پورے اندلس میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن میں نے اس کے ساتھ قیام کے دوران جو اس کا سلوک دیکھا اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ بڑا عاجز اور انکساری پسند انسان ہے۔ میں 2 راتیں وہاں رہا۔ اس نے میرے آرام اور قیام کے لیے ایک علیحدہ خیمے کا اہتمام کر دیا تھا۔ اس کی مہربانی کہ وہ کافی رات گئے تک میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا رہا اور میرا دل بھی بہلاتا رہا۔ گودیرا جب خاموش ہوا تب پہلے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، کیا انہوں نے میرے متعلق گفتگو کی؟ گودیرا پھر ہلکے ہلکے تبسم میں کہنے لگا، انہوں نے آپ کے متعلق جو گفتگو کی، یوں جانیں کہ اس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پہلی بات جو انہوں نے آپ کے متعلق کہی، بالکل یوں جانیں کہ آپ کے نام پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ احمد بن یالا نے کہا، واپس جا کر اپنی مالکن کرسینہ سے کہنا کہ سمورہ شہر کے نواح میں اپنی ملاقات کے دوران جو کچھ آپ نے اس سے کہا تھا، احمد بن یالا کا کہنا تھا کہ اس وقت میں نے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کیا تھا، لیکن بعد میں کرسینہ کے انکشافات درست ہوئے تب بڑا متاثر ہوا، اور احمد نے یہ بھی کہا کہ کرسینہ سے جا کر کہنا کہ وہ بڑا معذرت خواہ ہے کہ اس وقت اس نے تمہاری دل شکنی کی۔ دوسرا پیغام میری بیٹی جو اس نے تمہارے نام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ واپس جا کر کرسینہ سے میرا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرنا کہ اس نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اس کا باپ کن 2 طریقوں سے میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کرسینہ سے جا کر کہنا کہ وہ فکر مند نہ ہو بلکہ مطمئن رہے۔ جب کبھی بھی ہمارا اور نبرہ کی مملکت کے لشکر کا سامنا ہوگا اور انفرادی مقابلے کی نوبت آئے گی تو جو شخص انفرادی مقابلے کے لیے نکلے گا میں اس کے نیزے کے حملے سے محتاط رہوں گا اور اسے چند لمحے بھی اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ اس کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ گودیرا کے ان الفاظ پر خوشی سے بے قابو ہو کر کرسینہ نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگی، کیا تم نے احمد بن یالا پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ ابھی تک کسی تیغ زن کا انتخاب نہیں ہوا، اور جو ہی کسی تیغ زن کو انفرادی مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا تو میں اطلاع کر دوں گی؟ بیٹی، آپ فکر مند نہ ہوں،
میں نے یہ الفاظ اس سے کہہ دیے تھے اور احمد بن یعلا کا کہنا تھا کہ اگر مجھے اس ایک زن سے متعلق اطلاع نہ بھی کی جائے جس نے میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنا ہے، تو جس وقت جو کوئی بھی میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا اور میرا نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے پکارے گا، وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ میں نہ صرف اس کے نیزے کے حملے کو ناکام بناؤں گا بلکہ اپنے نیزے سے اس کا سینہ ایسے چھیدوں گا کہ جن لوگوں نے مجھے اس طرح ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے انہیں خود اپنے اس منصوبے پر شرمندگی کا احساس ہونے لگے گا۔ گودیرا جب رکا تب پہلی جیسی خوشی میں کرسینا نے پھر اسے مخاطب کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ احمد بن یعلا سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی؟ گودیرا کہنے لگا، بیٹی، میرے جانے سے پہلے انہوں نے قلعہ ایوب کو فتح کر لیا تھا اور امیر عبد الرحمن وہاں سے کوچ کرنے کے بعد سرکستہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ سرکستہ میں بھی امیر کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہیں میری احمد بن یعلا سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ امیر نے اپنے لشکر کے ساتھ سرکستہ کے باہر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے نبرہ اور جلیکیہ کی مملکتوں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر کرسینا نے اپنے دونوں بازو جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کے اظہار میں کہنے لگی، خدا کرے وہ جلد ان علاقوں کا رخ کریں، ادھر آئیں تاکہ میں کوئی ایسا موقع نکالوں کہ جو حالات مجھے پیش آئے ہیں یا احمد کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں ان سے متعلق تفصیل کے ساتھ احمد بن یعلا سے گفتگو کر سکوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر کسی قدر تجسس بھرے انداز میں اس نے گودیرا سے کہا، میرے محترم، میں نے تمہارے ذمے ایک اور کام بھی لگایا تھا، وہ تو میں بھول ہی گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں پہنچ کر احمد بن یعلا سے کہنا کہ وہ اپنی کوئی نشانی دے جو میں کرسینا کو دکھا کر یقین دلا سکوں کہ اس کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت اس سے میری دوسری ملاقات ہوئی اس نے میرا گھوڑا اور سامان واپس کیا تھا، اس وقت میں نے اس کے کندھے پر ایک بڑا خوبصورت سفید رنگ کا انگوچھا دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ بھی لے کر آنا۔ اس پر گودیرا مسکرایا اور کہنے لگا، میری بیٹی، میں آپ کے پیغام کو بھولا نہیں، فراموش نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کندھے کے ساتھ لٹکی ہوئی خرجین گودیرا نے اتاری، اس کا منہ کھولا، اس میں سے سفید رنگ کا انگوچھا نکالا اور وہ کرسینا کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ انگوچھا مجھے احمد بن یعلا نے دیا تھا، آپ دیکھیں کیا یہ وہی انگوچھا ہے جو آپ نے اس کے کندھے پر دیکھا تھا؟ کرسینا نے غور سے انگوچھا دیکھا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے انگوچھے کو اپنی گود میں سمیٹ لیا، پھر گودیرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یقیناً یہ وہی انگوچھا ہے۔ پھر گودیرا نے وہ نقدی کی تھیلی نکالی جو عبد الرحمن نے اسے دی تھی، اور وہ تھیلی بھی اس نے کرسینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ امیر عبد الرحمن نے مجھے انعام کے طور پر دی تھی کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا، آپ یہ نقدی بھی رکھ لیں۔ کرسینا مسکرائی اور کہنے لگی، تم نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، یہ نقدی تمہاری ہے اور تمہارے پاس ہی رہے گی، جہاں چاہے خرچ کرو، یہ تمہارا انعام ہے۔ گودیرا خوش ہو گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، جب میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ کرسینا نے اس سے اتفاق کیا، پھر گودیرا اس کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرسینا کچھ دیر تک احمد بن یعلا کے اس انگوچھے کو بڑے غور اور محبت سے دیکھتی رہی، پھر اس نے انگوچھے کو کئی بار طویل بوسے دیے۔ اس کے بعد انگوچھے کو طے کرنے کے بعد کرسینا نے اس انگوچھے کو اس صندوق کے اندر محفوظ کر دیا تھا جس کے اندر اس کا ذاتی سامان تھا۔ امیر عبد الرحمن الثالث سے بغاوت کرنے کے بعد احمد بن اسحاق تو ادھر ادھر ہی روپوش رہا، جبکہ امیہ بن اسحاق نے شنترین کا رخ اس لیے کیا تھا کہ اس سے پہلے وہ اس شہر میں قیام کر چکا تھا اور وہاں اس کے بہت سے حمایتی بھی تھے۔ اس وجہ سے اس کا خیال تھا کہ وہ شنترین جا کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا اور وہاں اپنی خود مختار حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شنترین دریائے تاجہ کے دائیں کنارے پہاڑوں کی ڈھلان پر آباد تھا۔ امیہ بن اسحاق نے شنترین پہنچ کر سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا، ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا تاکہ اس پر کوئی حملہ آور ہو تو وہ دفاع کر سکے۔ ساتھ ہی امیر عبد الرحمن کے لشکر سے وہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا ان میں سے ایک کو اس نے رومیر کی طرف روانہ کیا تاکہ رومیر سے رابطہ قائم کیا جائے
اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا جائے کہ جب امیر عبد الرحمن رومیر پر حملہ آور ہوگا تو امیہ بن اسحاق اس کا حلیف بنے گا، اور اگر عبد الرحمن امیہ بن اسحاق پر حملہ آور ہو تو رومیر اس کی مدد کرے گا۔ امیہ بن اسحاق کا یہ قاصد جب رومیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو رومیر بڑا خوش ہوا، شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس قاصد کے آنے کی وجہ سے رومیر کو یہ امید ہو گئی تھی کہ شاید اسے مسلمانوں کی طرف سے کچھ حلیف مل جائیں، اور اب تک جو وہ امیر عبد الرحمن سے اپنی شکستوں کا انتقام نہیں لے سکا تو مسلمان حلیفوں کے ملنے کی وجہ سے شاید وہ اپنی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس وجہ سے امیہ بن اسحاق کے قاصد کو رومیر نے بڑی اہمیت دی، اسے اپنے کمرہ خاص میں علیحدگی میں لے گیا، اپنے سامنے اسے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ نشست پر بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے چوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم امیہ بن اسحاق کے ساتھ ہی عبد الرحمن کے لشکر سے نکل کر شنترین کی طرف آئے ہو۔ پہلے میں عبد الرحمن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے ایسی بدترین شکست دوں گا کہ اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم اور تمہارا سالار عبد الرحمن کے خلاف بغاوت کر چکے ہو۔ جو سوال میں عبد الرحمن کے متعلق کروں اس کا جواب حقیقت پر رہتے ہوئے دینا، مخالفت کی وجہ سے اس کے کاموں کو میرے سامنے مسخ کر کے پیش نہ کرنا۔ اگر تم حقیقت اور سچائی پر رہتے ہوئے میرے سوالوں کا جواب دو گے تو اس سے مجھے رہنمائی ملے گی اور میں بہتر انداز میں عبد الرحمن کے خلاف حرکت میں آ سکوں گا۔ میرے عزیز، پہلے یہ بتا کہ اس امیر عبد الرحمن نے اس قدر ترقی اور اس قدر طاقت اور قوت کیسے پکڑ لی؟ تم چونکہ اس کے لشکر میں رہ چکے ہو لہٰذا تم جانتے ہو کہ جس وقت وہ تخت نشین ہوا تو اس کے دادا عبداللہ کی سلطنت کس قدر کمزور اور انحطاط کی حالت میں تھی۔ جس وقت عبداللہ نے اسے اپنا جانشین بنایا تو ہزارہا راہزن سردار اور مقامی قسمت آزماؤں کے ہاتھوں مختلف شہر اور علاقے ہدف بنے ہوئے تھے۔ صوبوں نے اپنے اپنے حکمران مقرر کر لیے تھے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر یہ عبد الرحمن اتنی مصیبتوں پر قابو پانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس نے عمل اور انتظام کرنے کے لیے کون سی تدبیریں نکالیں کہ وہ ایک انتہائی طاقتور اور شائستہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر جب رکا تب امیہ بن اسحاق کے اس قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت ہم امیر عبد الرحمن کے خلاف ہیں، لیکن اس کے جو کارنامے ہیں وہ میں آپ سے سچائی پر رہتے ہوئے بیان کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تخت و تاج کا مالک بنتے ہی سب سے پہلے اس نے اندرونی بغاوتوں کو انتہائی سختی سے کچلا۔ جہاں پیار اور محبت سے کام لیا جا سکتا تھا وہاں اس نے ان سے کام لیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اکثر باغیوں اور سرکش والیوں کو اس نے پیار اور محبت سے ہی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جس نے سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کی اس نے بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کو استحکام بخشنے کے لیے افریقی بادشاہوں کو ہر طرح کی جرت سے باز رکھا اور ان پر گہری نگاہ رکھی۔ اس نے سبتہ شہر میں ایک قلعے کے اندر اپنا ایک لشکر رکھا ہوا ہے جو افریقہ میں حالات پر نظر رکھتا ہے اور بدامنی نہیں ہونے دیتا۔ محترم رومیر، وہ بڑا عقل مند حکمران ہے۔ پہلے حالات کا جائزہ لیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے نرمی سے کام نکل سکتا ہے تو وہاں نرمی سے کام لیتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ اس سے سرکشی اور بغاوت کرنے والا اکڑ رکھتا ہے اور گھمنڈ رکھتا ہے تو اس پر ایسی طاقت اور قوت سے حملہ کرتا ہے کہ اس کی قوت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ محترم رومیر، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ عبد الرحمن داخلی اور خارجی حکمت عملی کو علیحدہ علیحدہ رکھ کر بڑے شاندار انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ داخلی اور خارجی حکمت عملیوں کے علاوہ وہ اپنی رعایا کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا بیت المال قائم کر رکھا ہے جہاں سے وہ ہر وقت ضرورت مندوں اور مساکین کو نوازتا رہتا ہے۔ اس نے کرتبہ میں ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی بے شمار شفاخانے تعمیر کیے ہیں جو آبادی کے لحاظ سے کافی ہیں اور ان میں نہایت اعلیٰ درجے کے طبیب مقرر کیے گئے ہیں۔ طاقت اور قوت کا ایک پہلو اس کا لشکر بھی ہے۔ اس کے لشکر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مستقل اور ایک غیر مستقل۔ لشکر کے سارے لشکریوں اور سالاروں کے نام تحریری طور پر محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اس کے کل لشکر کی تعداد لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب ہوگی جو مختلف شہروں کے علاوہ سرحدوں پر بھی متعین ہے۔
جنگ کے دوران 12,000 آزمودہ کار نوجوان اس کے ارد گرد جنگ کرتے ہیں، جن میں سے 8,000 سوار ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نوجوان ہیں جو عبد الرحمن کے لیے ہر وقت جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیہ بن اسحاق کا وہ قاصد خاموش ہو گیا۔ رمیر جواب میں کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کسی قدر پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے عبد الرحمن کی سیرت، اس کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے کسی قدر بخل اور تعصب سے کام نہیں لیا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ کوئی حقیقت اور سچائی کے ساتھ اس کے انتظامات سے آگاہ کرے، تاکہ میں اس جیسے انتظامات کر کے کسی ایک موقع پر ہی اس کے خلاف فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ رمیر رکا، پھر قاصد کو دوبارہ مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اس وقت ہمارے ہاں مہمان ہو، 1-2 روز یہاں قیام کر کے آرام کرو، واپس جا کر امیہ بن اسحاق سے کہنا کہ میں پوری طرح عبد الرحمن کے خلاف اس کے ساتھ اتحاد اور تعاون سے کام لوں گا۔ جب کبھی بھی وہ دیکھے کہ عبد الرحمن اس کو اپنا ہدف بنانے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو مجھے اطلاع کر دے، میں اپنا لشکر لے کر اس کی مدد کو پہنچوں گا۔ تاہم میں خود بھی اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے عبد الرحمن پر نظر رکھوں گا، اور اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو میں امیہ بن اسحاق کی مدد پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حرکت میں آؤں گا۔ رمیر خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر امیہ بن اسحاق کے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اب چوبدار کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور تمہارے قیام و طعام کا عمدہ انتظام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آواز دے کر رمیر نے اپنے چوبدار کو بلایا۔ رمیر نے قاصد کے متعلق ہدایات جاری کیں۔ اس کے بعد وہ چوبدار قاصد کو لے کر محل کے کمرے سے نکل گیا۔ امیر عبد الرحمن الثالث نے اب اپنے لشکر کے ساتھ ناجرہ شہر کا رخ کیا۔ یہ شہر نبرہ کی مملکت کے تحت تھا۔ اس سے پہلے جب نبرہ کا بادشاہ ملکہ تھیوڈورا کا شوہر شانجہ ہوا کرتا تھا تو اس کے دور میں بھی امیر عبد الرحمن نے ایک بار ناجرہ پر حملہ کیا تھا۔ نہ صرف ناجرہ پر حملہ کیا تھا بلکہ نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر بمبلونا میں بھی وہ داخل ہوا تھا۔ اب اس شانجہ کے بیٹے گارشیا نے پھر مسلمانوں کے خلاف پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے جو لیون کے حکمران رمیر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، عبد الرحمن نے اسے اس اقدام کی سزا دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ عبد الرحمن جب اپنے لشکر کے ساتھ ناجرہ کے نواح میں پہنچا تو اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ناجرہ شہر کے نواح میں جو کھلے میدان تھے وہاں نبرہ، جلیکیا اور رمیر کے علاوہ دوسری مخالف قوتوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا۔ دشمن کے لشکر نے کیونکہ وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، لہٰذا امیر عبد الرحمن نے بھی دشمن کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکر 2 دن تک ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اور کسی نے بھی جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش نہ کی۔ دوسرے دن مغرب اور عشاء کے درمیان احمد بن یعلا اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کرسینا کا خادم گودیرا خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی احمد بن یعلا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ گودیرا خیمے میں داخل ہوا۔ احمد بن یعلا کے اشارہ کرنے پر وہ نشست پر بیٹھ گیا، پھر احمد بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تم پھر کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہو۔ پہلے یہ کہو کہ تم خود آئے ہو یا کرسینا نے تمہیں بھیجا ہے؟ جواب میں گودیرا مسکرایا اور کہنے لگا، امیر میں خود نہیں آیا، مجھے کرسینا نے بھیجا ہے۔ آپ سے جس شخص کا انفرادی مقابلہ کروانا ہے اور جو آپ کے خلاف نیزہ استعمال کرے گا، اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اس کا نام مقونش ہے۔ اسی میدان میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو وہی مقونش پہلے اپنے لشکر میں سے نکلے گا اور آپ کا نام لے کر آپ کو انفرادی مقابلے کے لیے پکارے گا۔ کرسینا نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس شخص سے محتاط رہیں۔ وہ بڑا بے مثال اور بے نظیر قسم کا نیزہ باز اور بے خطا نشانے کا تیر انداز بھی ہے۔ یہ پیغام دیتے وقت کرسینا بڑی پریشان اور فکر مند تھی۔ اس نے آپ کے نام یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ اس شخص سے دور رہیے گا، اور جو ہی وہ آپ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارے گا تو اس وقت تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوگی اور بائیں ہاتھ میں اس کی ڈھال ہوگی، لیکن یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے ایک چکمہ ہوگا۔ وہ پھر اپنی تلوار کا وہ اگلا حصہ بالکل گھوڑے کی گردن کی سیدھ میں کر دے گا، یعنی ایک طرح سے اپنی تلوار کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے گھوڑے کی گردن اور زین کے درمیانی حصے میں ایک نیام بندھا ہوگا۔ تلوار کو وہ اس نیام میں ڈالتے ہوئے اپنی گرفت نیزے پر رکھے گا اور پھر آپ کو نیزہ مارنے کی کوشش کرے گا۔
کرسینہ کا کہنا تھا کہ آپ اس کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گودیرا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، محترم احمد بن یعلا، اس کے علاوہ نبرہ کی سلطنت کے بادشاہ گارشیا نے رومیر کے کہنے پر ایک اور اہتمام بھی کیا ہے۔ جس تیغزن کا انتخاب کیا گیا ہے، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہوا تو وہ دوسری چال چلیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اندلس سے ایک انتہائی اہم کلیسے کے کچھ پادریوں کا بھی انتخاب کر لیا ہے۔ اس تیغزن کی ناکامی کے بعد وہ پادریوں کا گروہ صلح صفائی کے بہانے آپ کے لشکر میں داخل ہوگا۔ وہ صلح کی گفتگو کرے گا اور اسی بہانے سے ان پادریوں کے اندر بھی ایک عمدہ تیغزن رکھا جائے گا۔ اس تیغزن کے نام کا ابھی پتہ نہیں چلا، تاہم وہ تیغزن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ پادریوں کی اس جماعت سے بھی محتاط رہیے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گودیرا رکا، پھر دوبارہ احمد بن یعلا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور زحمت دینے والا ہوں۔ احمد نے غور سے گودیرا کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسی زحمت؟ جواب میں گودیرا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے کہ کرسینہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ ہی کے لشکر میں قیام کروں۔ کل جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں اور اس ٹکراؤ سے پہلے آپ کا انفرادی مقابلہ ہو تو کرسینہ کی خواہش ہے کہ میں اس انفرادی مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر واپس جا کر اسے ساری صورتحال سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کروں۔ لہٰذا جو زحمت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کی رات کے لیے آپ کو اپنے پڑاؤ میں میرے قیام کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ جواب میں احمد مسکرایا اور کہنے لگا، گودیرا، تم ایک شب کی بات کرتے ہو، تم ساری زندگی بھی ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو تو یاد رکھنا اس میں ہماری خوشی اور اطمینان ہوگا۔ اس کے لیے تم فکر مند نہ ہو۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک پہلے تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، اس کے بعد تمہاری رہائش کا اہتمام کر کے میں چاہوں گا کہ تم آرام کرو۔ کل اگر جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو تم ہمارے پڑاؤ میں قیام کرنا اور پھر صورتحال سے جا کر کرسینہ کو آگاہ کر دینا۔ اب اٹھو، پہلے میں تمہیں قیام کے لیے تمہارا خیمہ دکھاتا ہوں، اس کے بعد تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ گودیرا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر احمد اسے خیمے سے باہر لے گیا۔ اسی روز مغرب کے بعد جس وقت کرسینہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی نہ جانے کن سوچوں اور خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ کمرے میں انجلینا داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی کرسینہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجلینا آگے بڑھی، کرسینہ کے سامنے بیٹھ گئی، پھر کرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کرسینہ میری بہن، کیا تم نے گودیرا کو پیغام دے کر احمد بھائی کی طرف بھیج دیا ہے؟ اس پر کرسینہ نے پہلے جستجو بھرے انداز میں انجلینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میں نے گودیرا کو بھیج دیا ہے اور میں نے اسے یہ تاکید بھی کی ہے کہ وہ نہ صرف اس تیغزن کا نام احمد کو بتائے جس کے ساتھ اس کا انفرادی مقابلہ ہونا ہے، بلکہ میں نے اسے ساری تفصیل بھی سمجھا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ احمد اپنا دفاع ہمارے اس تیغزن کے سامنے خوب کرے گا۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے غور سے انجلینا نے کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تم تو احمد بھائی کی یوں تعریف کر رہی ہو جیسے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پہلے ہی ان کے ساتھ ان کی ساتھی کی حیثیت سے گزار چکی ہو۔ جواب میں کرسینہ بھی مسکرائی اور کہنے لگی، انجلینا، یوں ہی سمجھ لو، اس لیے کہ اس سے پہلے جس قدر جنگیں میرے باپ اور امیر عبدالرحمن کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، ان میں سب سے نمایاں کردار احمد بن یعلا کا ہی ہوتا تھا۔ ہمیشہ میرے باپ کو یہی شکوہ اور گلہ رہتا تھا کہ اسے ہر موقع پر احمد بن یعلا ہی کی وجہ سے شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مجھے کم از کم احمد کی جرأت، طاقت و قوت، حرب و ضرب میں ان کی مہارت کا ایک خاصا تجربہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، پھر کہنے لگی، تم گودیرا کا پوچھ رہی ہو، کیا کوئی اور معاملہ سامنے آ گیا ہے؟ اس پر انجلینا نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، میری بہن، تمہارا اندازہ درست ہے۔ دراصل ایک دوسرے تیغزن کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے جسے اگر ضرورت پڑی تو پادریوں کے گروہ کے ساتھ روانہ کیا جائے گا اور اس سے بھی احمد بن یعلا کے خلاف کام لیا جائے گا۔ میں چاہتی تھی کہ گودیرا احمد بھائی کی طرف نہیں گیا تو دوسرے تیغزن کے متعلق بھی تفصیل احمد کو بھجوا دی جائے۔ انجلینا کے خاموش ہونے پر کرسینہ کہنے لگی، انجلینا میری بہن، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کل جس تیغزن کا احمد کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے اس کا نام بتا دیا ہے اور جس طرح وہ مقابلہ کرے گا اس کی بھی تفصیل گودیرا احمد تک پہنچا دے گا۔ دوسرے تیغزن کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی،
اس لیے کہ جب پادریوں کا وفد صلح کی خاطر امیر عبد الرحمن کے لشکر میں داخل ہوگا تو احمد کو میں نے پہلے ہی پیغام بھجوا دیا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک تیگ زن ہوگا جو آپ پر دھوکہ دہی سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ احمد ان پادریوں کے علاوہ اس تیگ زن کا پہلے ہی بندوبست کرے گا۔ انجلینا میری بہن، اس دوسرے تیگ زن کے متعلق تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ساری فکر اور تشویش صرف کل کے انفرادی مقابلے کے متعلق ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا، گودیرا واپس نہیں آئے گا۔ یہ رات وہ احمد ہی کے لشکر میں گزارے گا اور کل جنگ کا پورا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انفرادی مقابلے کو بھی غور سے دیکھے گا، پھر وہی آ کر چشمدید تفصیل مجھے بتائے گا۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب انجلینا کہنے لگی، کرسینہ میری بہن، میں نے تو چاہا تھا کہ ہم دونوں بہنیں بھی اپنے لشکر میں شامل ہوتیں اور احمد بھائی کا انفرادی مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتیں، لیکن ماموں اور نانی اماں نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر میں زور بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ کہیں انہیں ہم دونوں بہنوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی شک ہی نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کرسینہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر انجلینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گودیرا جا چکا ہے، وہ رات وہیں بسر کرے گا، کل ساری تفصیل وہ ہم دونوں بہنوں سے آ کر کہہ دے گا۔ کرسینہ کی اس گفتگو سے انجلینا بھی خوش اور مطمئن ہو گئی۔ پھر انجلینا اٹھی، کرسینہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر چلو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلیں اور اٹھ کر کھانا کھائیں۔ کرسینہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ انجلینا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔